جب حقیقت افسانے سے زیادہ سخت ہوتی ہے۔ گزشتہ دنوں جنوبی لبنان کے ایک قصبے تلوسا میں 62 سالہ احمد ترموز اپنے رشتہ داروں سے ملاقات کر رہے تھے۔ وہ اپنی بیوی کے ساتھ اپنے بھائی کے گھر بیٹھے تھے۔ اچانک آسمان میں ڈرون کی آواز آئی، پھر ایک اور آواز آئی۔ ابھی احمد بمشکل گھر کے اندر داخل ہوا ہی تھا کہ اس کا فون بج اٹھا۔ احمد نے فون اٹھایا اور جواب دیا۔ آواز سرد تھی اور صاف تھی۔ کہا احمد ترموز بات کر رہا ہے۔ اس نے ہاں میں جواب دیا اور فون کال کرنے والے نے کہا، احمد یہ اسرائیلی فوج ہے، تم اپنے گھر والوں کے ساتھ مرنا چاہو گے یا اکیلے؟ احمد نے فوراً جواب دیا، اکیلے۔ احمد نے فون بند کر دیا۔ اس کا چہرہ بدل گیا۔ اس کے بہنوئی سلیم نے اس کی طرف دیکھا اور پوچھا، کیا ہوا احمد؟ اس نے اطمینان سے اور فیصلہ کن انداز میں کہا، یہ اسرائیلی ہیں، نکلو اور مجھے یہاں چھوڑ دو۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ یا تو تم میرے ساتھ مرو یا میں اکیلا مر جاؤں۔ احمد نے اسرائیلیوں سے بھیک نہیں مانگی، اس نے شور نہیں کیا۔ اس نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ وہ چلے جائیں، زندہ رہیں، اسے اپنی قسمت کا سامنا تنہا کرنے دیں۔ گھر والوں نے ابتدائی طور پر انکار کر دیا۔ اسے کہا کہ وہ اسے نہیں چھوڑیں گے اور وہ اس کے ساتھ ہی مریں گے۔ اس نے انہیں پرسکون کیا اور پھر وہاں سے نکلنے پر آمادہ کیا۔ احمد کو اس بات کا خیال آیا کہ یہ گھر جہاں وہ بیٹھا ہے اس کا اپنا نہیں ہے۔ پھر اچانک احمد نے فیصلہ کیا، وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی اس گھر میں موت واقع ہو جو اس کا اپنا نہیں تھا۔ اس نے موت کو اس سے دور کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ گھر سے باہر نکل گیا اور اس نے اپنے گھر والوں کو جاتے وقت گھر میں ٹھہرنے کو کہا۔ اس نے الوداع کہا، اپنی گاڑی میں بیٹھا، انجن اسٹارٹ کیا اور گھر سے نکل گیا۔ پھر کچھ دور گاڑی کھڑی کر دی۔ چند سیکنڈز بعد ایک ڈرون نے 2 میزائل داغے۔ گاڑی جل گئی۔ احمد کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ وہ جل گیا، لیکن اس کی کہانی زندہ ہے۔ وہ ہمارے وقت کے ہیروز میں سے ایک ہے۔ احمد جس نے اپنے بیٹے حسن کو الوداع کہا تھا، وہ 2 سال قبل اسرائیلی جارحیت میں شہید ہو گیا تھا۔ پھر تقریباً 1 سال پہلے اس نے اسے خواب میں دیکھا۔ اس سے کہا کہ فروری میں وہ اس سے ملے گا۔ اس نے اپنی بہو کو اس کے بارے میں بتایا تو اس نے طنزیہ انداز میں جواب دیا، تو یہ جنگ 1 سال اور جاری رہے گی، شاید 5 سال تک۔ اس نے جواب دیا کہ ان کے بیٹے نے اگلی فروری بتائی ہے۔ کسی نے اسے بار بار فلمایا کہ وہ فروری میں شہید ہو جائیں گے، اور آج اس کے شہر والوں نے وہ ویڈیو واٹس ایپ پر گفتگو کے ساتھ شیئر کرنا شروع کر دی۔ کوئی نہیں جانتا کہ آپ کو آپ کی آنے والی موت کی اطلاع دینے والی کال موصول کرنا کیسا محسوس ہوتا ہے۔ کوئی نہیں جانتا کہ زندگی کیسے سیکنڈوں میں بھاری ہو جاتی ہے۔ پھر آپ سے انتخاب کرنے کو کہا جاتا ہے، اکیلے مرنا یا اپنے پیاروں کے ساتھ مرنا۔ کون سا دل ایسی کال کو برداشت کر سکتا ہے جو آپ کو یہ انتخاب دے کہ آپ کی موت کیسے ہوگی اور آپ اپنے پیاروں سے کیسے جدا ہوں گے؟ کیسی ہمت، کون سی بے لوثی ہے۔ یہ لوگ ایسے لمحے میں بھی اپنے دونوں پاؤں پر کھڑے ہو سکتے ہیں۔ یہی استقامت ہے جسے اسرائیل ختم نہیں کر سکتا۔ احمد سے پہلے بھی ایک ایسا واقعہ ہوا کہ ایک اور نوجوان اپنی بیوی کے ساتھ گاڑی چلا رہا تھا۔ اس نے بھی ایسے ہی کال ریسیو کی۔ اس نے گاڑی روک دی، اس نے اپنی بیوی کو باہر نکالا، اس نے اسے ایک طرف کر دیا، پھر وہ اکیلا ہی میزائل کا نشانہ بنا۔ یہ منظر نامے جنوب لبنان میں اپنے آپ کو دہرا رہے ہیں۔ ایک کال جو زندگی کو موت سے الگ کر دیتی ہے، غیر متزلزل عزم کے ساتھ موت کی طرف گامزن نوجوان۔ سوال یہاں پر یہ ہے کہ لبنان کی حکومت کہاں ہے؟ کہاں ہے وہ حکومت جو دعویٰ کرتی ہے کہ وہ سفارت کاری کے ذریعے لبنانی شہریوں اور نوجوانوں کی حفاظت کرے گی؟ ان نوجوانوں کے خلاف ہونے والا ہر جرم دن بدن ایک سچائی کو تقویت دیتا ہے۔ باقی تمام راستے ختم ہونے کے بعد مزاحمت کی قانونی حیثیت ہی باقی رہ جاتی ہے۔ یہ دور کتنا ظالم ہے اور اس کے مقابلے میں عزت مندوں کا کتنا واضح موقف ہے کہ وہ ذلت کو قبول نہیں کرتے۔